نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز خواتین، یہ بڑی مشہور سی مثال ہے جو آپ بھی، میں بھی اور ہم سب بچپن سے بڑی عام سادہ عام فہم مثال سنتے چلے آئے ہیں، بچپن سے سنی. میں نصیحت کے جو چند کلمات کہنا چاہتا ہوں وہ اس مثال سے ان کلمات کا آغاز کر رہا. وہ جب وفات قریب آئی اس بزرگ کی تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ان کو کہا کہ چن کے لے آئیں. بڑی مشہور ہے، آپ میں سے ہر ایک نے سن رکھی، نئی چیز نہیں ہے. میں صرف یاد دہانی کروا رہا، سنا کر اس کا سبق یاد کروا رہا. کافی ساری لکڑیاں چن کے ایک گانٹھ باندھ لی اور اس نے اپنے ایک بیٹے کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ بیٹا زور لگا کے اس کو توڑ دو. اس بیٹے نے پورا زور لگایا اور وہ جو گانٹھ تھی لمبی لکڑیوں کی وہ ٹوٹ نہ سکی، بلکہ ایک لکڑی بھی نہ ٹوٹی اس میں سے. اس کے بعد اس نے دوسرے بیٹے کو گانٹھ دی، بیٹے آپ زور لگائیں اچھی طرح اور توڑ دیں. اس نے زور لگایا، اس سے بھی نہ ٹوٹی. پھر تیسرے بیٹے کو دی، پھر چوتھے کو. علی حاصل قیاس 12 کے 12 بیٹوں کو اس نے یک بعد دیگرے وہ لکڑیوں کی گانٹھ دی. سب نے کوشش کی اور وہ گانٹھ نہ ٹوٹی. اس نے ان سے واپس لے لی، اس کو کھول دیا گانٹھ. کھول کے اب اسی طرح یک بعد دیگرے ایک بیٹے کو دیا کہ کھول کر الگ الگ کر کے بیٹے توڑ دو. تو ہر ایک نے توڑ دی، 2 4 4 لکڑیاں توڑتے توڑتے حتیٰ کہ ساری کی ساری لکڑیاں ٹوٹ گئی اور کوئی بھی سلامت نہ بچی. یہ پوری جب واقعہ ہو چکا تو اس بوڑھے شخص نے، اس بزرگ نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، بیٹے تم 12 ہو، اگر اس طرح آپس میں جڑ کے ایک ہو کر رہو گے جیسے میں نے ساری لکڑیوں کو جوڑ کر ایک گانٹھ میں رکھا تھا تو تم میں سے کوئی ایک لکڑی بھی نہیں ٹوٹے گی، کوئی لکڑی نہیں ٹوٹے گی. یعنی تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. تمہاری مضبوطی، تمہارا استحکام قائم رہے گا. اگر ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے، مخالف ہو جائے اور تم ایک ہو گے، یکجا ہو گئے، تو ساری دنیا کی مخالفت بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے. اور اگر تم جدا جدا ہو جاؤ گے، جیسے میں نے دوسری بار لکڑیوں کو الگ الگ کر لیا، تو پھر جو ہاتھ لگائے گا توڑ دے گا. اگر ایک دشمن بھی ہاتھ لگائے گا وہ بھی تمہیں نقصان پہنچا دے گا. پھر کوئی دوسرا دشمن آئے گا وہ بھی نقصان پہنچا دے گا. اس طرح تم میں سے کوئی ایک بھی سلامت نہیں بچے گا. یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ یہ نظام قدرت ہے، نظام قدرت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام کی امت کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر مل کر مضبوطی سے پکڑ لینا. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور علیحدہ علیحدہ نہ ہونا، تمہارے اندر پھوٹ نہ پڑے. اگر تمہارے اندر تفرقہ ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی، تم الگ ہو گئے، تو پھر تمہاری عافیت اور تمہاری سلامتی ختم ہو جائے گی. اور جب اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں میں پھوٹ تھی، چھوٹے چھوٹے دھڑے تھے، خاندانی دھڑے تھے، قبائلی دھڑے تھے، نسلی علاقائی دھڑے تھے، مختلف مفادات اور مختلف رشتوں کی بنا پر الگ الگ دھڑے تھے. اور سارا معاشرہ، یہ ساری امت، ایک وحدت، ایک اکائی نہیں تھی. اس ماحول کو قرآن مجید نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم، کہ تم دوزخ کی آگ کے
گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، دوزخ کا جو گڑھا تھا آگ کا، اس کے کنارے پر کھڑے تھے، اور قریب تھا کہ تم اس میں گر پڑتے اور تباہ و برباد ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمہیں اس گڑھے سے اور دوزخ سے اور تباہی سے بچا لیا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے پھوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، مخالف تھے، ایک دوسرے سے تمہاری عداوت تھی، یہ حالت تھی تمہاری، تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی، محبت اور الفت پیدا کر دی، اور تم ایک دوسرے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دشمن بھائی بن گئے، جو غیر تھے وہ ایک دوسرے کے اپنے بن گئے۔ گویا پھوٹ کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت کفر ہوتی ہے، پھوٹ اور انتشار کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت کفر ہوتی ہے، اور جہاں وحدت، یگانگت، باہمی محبت اور الفت پیدا ہو جائے اور وہ اکائی بن جائیں تو یہ حالت حالت ایمان ہوتی ہے۔ ہم مسلمان کلمہ گو اور مسلمان ہو کر حالت کفر میں رہتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، دین اسلام کا نام لیتے ہیں، اور مسلمان ہو کر رہتے حالت کفر پر ہے، یعنی دلوں کو ایک دوسرے سے پھوٹ پہ رکھتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بیر ہوتا ہے، دل ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، کبھی سر ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دل پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے پھوٹ کی تو قرآن مجید ہی میں فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ایک اور مقام پر اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، تمہاری ہوا اکھیڑ دے گا، ہوا اکھڑ جاتی ہے، یہ محاورہ ہے، یعنی جو عزت، جو قوت، جو شان و شوکت، جو روب اور دبدبا، اور جو اچھا امیج اور جو اچھا پوسچر بنا ہوا تھا وہ زائل ہو جاتا ہے، امیج خراب ہو جاتا ہے، پوزیشن بگڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم پھوٹ میں پڑ جاؤ گے تو نتیجتاً تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری وہ مضبوط مستحکم پوزیشن برقرار نہیں رہے گی۔ ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اور ہماری بیٹیاں یہ مشن کی ریڑھ کی ہڈی، یہ مشن کا سرمایہ ہے، ان کے ذریعے مشن نے پلٹنا ہے اور انہی کے ذریعے الٹنا ہے۔ اگر یہ بہتر چلیں گی تو مشن حالات کو پلٹ دے گا، انقلاب برپا کر دے گا، اگر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو یہ مشن کو الٹ دیں گی پکڑ کے، یعنی یہ دونوں کام کر سکتے۔ چونکہ گھر کا نظام، عائلی زندگی، بچوں کی تعلیم و تربیت، پورا ماحول اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر خاتون کے ہاتھ میں رکھا ہے، اور بچے اور بچیوں تک کی تربیت میں باپ سے زیادہ ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، لہذا ان پر محنت کی جائے۔ بنیادی ذمہ داری میں نے آپ کے سپرد کر دی۔ اگلی نصیحت جو کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس بنیادی تصور کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے بھی یہی اصول دیا۔ قرآن مجید میں بھی یا اللہ پاک نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن مجید میں بھی یہ فلسفہ ہے، جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے، ہمارے اندر مجاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے، تب وہ دو کرتے، محنت اور ریاضت کرتے، جان مارتے ہیں، مال خرچ کرتے، آرام قربان کرتے ہیں، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ فینا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر کرتے، یعنی مجاہدہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بھول جاتے۔ یہ ایک آیت کی خاص تفسیر ہے
جو رفقا بیٹھے ہیں اگر مجلس عاملہ کے ان تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اس کو سنیں اور سمجھیں۔ والذین جاہدوا فینا میں ایک خاص نقطہ ہے، وہ یہ ایک ہے جو لوگ محنت اور مجاہدہ کرتے، صرف یہ بات نہیں کی کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے محنت اور ریاضت اور تگ و دو کرتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں کی۔ فرمایا جاہدوا فینا، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مال، جان، عزت، آبرو، وقت، آرام، چین، سکون، خواہشات، سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ کس میں؟ فینا، ہمارے اندر، یعنی ہمارے اندر، ہماری رضا میں، ہماری قربت میں، ہماری خاطر اس طرح فنا کر دیتے ہیں اپنی ہر چیز کو کہ وہ اپنی خواہش بھول جاتے ہیں، اپنی کرسی بھول جاتے ہیں، اپنے منصب اور عہدے اور صدارتیں، مدارتیں اور عمارتیں بھول جاتی ہیں، اپنے تنظیمی عہدے بھول جاتے ہیں، اپنا مفاد بھول جاتے ہیں، اپنی پہچان بھول جاتے ہیں، اپنی شناخت بھول جاتے ہیں۔ انہیں یہ خیال نہیں رہتا کہ میں کس سیٹ پہ ہوں اور کس سیٹ پر نہیں ہوں، آج میں کیا ہوں، کل کیا تھی، کون کس سیٹ پہ بیٹھی ہے، میں کیوں نہیں، یا میں کب ہوں گی، یہ کب اترے گی، یا میں کیوں نہیں اور وہ کیوں ہے۔ میں اور تو اس شیطان کو مار دیتے، میں اور تو کے شیطان کو۔ یہ بات توجہ سے سنیں اور اس کو دل میں بچائیں۔ اس وقت تک جاہدوا فینا کی شان نصیب نہیں ہوتی جب تک میں اور تو کا شیطان مارا نہیں جاتا۔ ہم سب کچھ کرتے مگر میں کا شیطان تکڑا تکڑا بڑا مضبوط ساتھ قائم رہتا۔ جان و مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، قربانی بھی دیتی ہیں کہ نہیں؟ قربانیاں بھی دیتی ہیں، مال بھی خرچ کرتی ہیں، جان بھی، وقت بھی، آرام بھی، محنت بھی، میلوں میلوں سے سفر کر کے مشن میں آتی بھی ہیں، بھاگ دوڑ بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ جب سب کچھ کرتی ہیں تو کتنا اچھا ہو کہ اس سب کچھ کے ساتھ ایک اچھائی اور شامل ہو جائے، وہ کیا کہ ساتھ میں مر جائے۔ میں، اور اگر میں مر جائے تو پھر ولی نہ بن جائے، باقی فاصلہ کیا رہ جاتا ہے؟ باقی فاصلہ کیا رہ جاتا ہے؟ یہ جو انسان ہے، مومن مسلمان ہے، اس سے اگلا قدم مرد مومن کا، ولی کا ہے۔ فاصلہ کیا ہے؟ فاصلہ اسی میں کا ہے۔ اگر انسان سب کچھ کرے اللہ کے لیے اور میں کو نکال دے، اپنے پرسنل کریڈٹ کو نکال دے، ذاتی کریڈٹ کو نکال دے، کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ جس ملک میں جاؤ جھگڑے یہ ہوتے ہیں کہ سارا سال کام تو ہم نے کیا، فوٹو کھنچوانے کے لیے فلاں آگے آ گئے۔ مردوں کی یہ جھگڑے، عورتوں نے تو بیچاری نے فوٹو کھنچوانے نہیں ہوتے نا آگے آ کر۔ یہ میں مردوں کے بتا رہا ہوں تاکہ مرد بھی شاباش نہ لیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری خرابیاں عورتوں میں ہی ہیں، ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں۔ سب کے لیے مشترک بات بتا رہا ہوں۔ مردوں کا جھگڑا یہ ہوتا ہے، جس ملک میں جاؤ روٹھ جاتے، سارا سال کام ہم نے کیا۔ اب قائد جب تشریف لائے تو قائد کے سامنے یہ جو پورے سال کے 12 مہینے آئے ہی نہیں تھے، اب ان کے آگے آ گئے، کریڈٹ یہ لے گئے۔ اب کریڈٹ لینے کی باری آئی، اخبار میں فوٹو چھپ رہے ہیں، فرنٹ پہ فوٹو کے لیے آ گئے، اسٹیج پر کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے، آگے پیچھے پھر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بہت کام کرتے ہیں۔ ورکر ناراض ہو رہے ہیں کہ ہمیں پیچھے دھکیل دیا، ہمیں کوئی آگے بتا ہی نہیں رہا، ہماری پروجیکشن نہیں ہو رہی۔ ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اب میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ نہ قائد اتنا اندھا اور بے وقوف ہوتا ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے کے بعد خالی فوٹو کھنچوانے کے لیے آگے آنے والوں کو پہچان نہ سکے، اتنا اندھا نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی ہوئی اتنی پہچان ہوتی ہے تو پھر دین کے اتنے بڑے کام بھی چلتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اظہار نہ کرے، وہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ جب پردے ڈالتا ہے تو دوسرا انسان پردے کیوں اٹھائے؟ جب اللہ پردے ڈالتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، تو انسان کو بھی زیب یہی ہے کہ وہ بھی پردے ڈالے۔ لیکن پتہ ہوتا ہے بعض اوقات چیزوں کا، ایک تو مخلص ورکر ہیں، ویمن لیگ میں ہوں یا مردوں کی تنظیم میں ہوں، ادارے میں ہوں، سب کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ محض آگے آنے اور فوٹو کھنچوانے اور آگے آگے پھرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور اس سے مغالطے نہیں ہوتے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کام کرنے والا ہے اور کون خالی
چہرہ دکھانے والا۔ دوسری بات جو ورکر ہیں ان کے لیے، کام کرنے والے، عورتیں بھی مرد بھی، ان کے لیے وہ یہ کہ انہوں نے کریڈٹ کس سے لینا ہے۔ میں کام کرنے والی بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ اور شاباش کس سے لینی؟ بس ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ شاباش اللہ کی بارگاہ سے لیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے لیں۔ اللہ پہچانتا ہے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ لوگوں تم عمل کرو، تم عمل کرو، کام کرو، محنت کرو، ان قریب تمہارے عمل اور تمہاری کوششیں اللہ بھی دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا، اور جو مومن ہیں وہ بھی دیکھ لے گا۔ اب تینوں آ گئے کہ نہیں اس میں؟ اللہ نے بھی دیکھ لیا یا نہیں؟ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اس نے دیکھا، بے شک دیکھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی آگے آ گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، تو پیچھے آنے سے وہ اللہ کی نظر سے بھی اوچر ہو جائے گا۔ بولیے نا، کوئی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ہزار پتھروں کے نیچے اگر کوئی کالے رنگ کی چیونٹی چھپی ہوئی ہے یا رات میں، تو وہ ذات تو اس چیونٹی کو بھی دیکھتی ہے، اس سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا، اور دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک حضور السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری شکل و صورتوں کو اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بولیے، ہماری جنگ ساری ظاہر پر، شکلوں پر اور عمل پر، ظاہری پوسٹوں پر، عہدوں پر، ان چیزوں پر جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو بیوقوف بناؤ گے، دھوکہ دو گے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے اور دل میں کچھ اور ہے، مگر اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر اور دلوں کی چھپی ہوئی نیتوں پر ہے۔ اللہ سے نیتیں نہیں چھپ سکتی کسی کی۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اعمال کو دیکھ لیں، والمؤمنون، اور جو مومن لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ مومنوں کو بھی دکھلاتا ہے، رسول بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ مومنوں کو بھی دکھلا دے گا۔ مقصد بات کا یہ ہوا کہ جس بارگاہ سے اجر لینا ہے اس بارگاہ میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ اور اس سے اگلی بات جو توجہ طلب ہو یہ کہ اچھے ورکر کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کام کرے اور پیچھے رہے۔ اچھے ورکر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کام کرے اور طالب نہ ہو کسی چیز کا، کسی چیز کا طالب، خواہش مند نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اندر جو شخص کسی عہدے کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، یعنی اس کی نااہلیت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کا طلبگار ہے۔ تو اہل کون ہے جو طلبگار نہیں ہے؟ بس انسان اچھا ورکر، مخلص ورکر وہ ہے جو صرف مشن کا کام کرے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے تن من دھن لٹا دے، محنت کرے، وقف ہو جائے، سب کچھ قربان کر دے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات قربان کر دے، اپنی عزت بھی قربان کر دے۔ کیا اللہ پاک نے مومن ورکر جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور جہاد اور انقلاب کرنے والوں کی شان یہ ہے کہ لوگ انہیں ملامت کرتے ہیں، وہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، لوگ ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، قرآن مجید، مگر وہ لوگوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں تم ملامت کرو یا تعریف کرو، نہ ہم تمہاری ملامت سے ڈرتے اور نہ تمہاری تعریف سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تمہاری خاطر کر ہی نہیں رہے، ہم تو اللہ کے لیے، ہم تو ہاں اگر اللہ رد کر دے تو پھر ہم مردود ہو گئے، اللہ قبول کر لے تو ہم مقبول ہو گئے۔ جن لوگوں نے اپنا منزل مقصود، اپنا مطلوب حقیقی، اپنا مقصود اللہ کو اور اس کی رضا کو اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کو بنایا ہوتا ہے،
ان کی یہ بتائیے ضرورت ہی کیا ہے کہ کریڈٹ نہیں ملا اور فلاں کو ملا؟ اس کے ہاں کریڈٹ کی جنگ، بولیے کریڈٹ کی جنگ، اور بولیے ہمارے ہاں ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ یہ جو کریڈٹ کی جنگ ہے سمجھ لیں یہ کفر ہے، یہ ایک طرح کا کفر ہے، ایک طرح کا یعنی کفر کی علامتوں میں سے اور کفر کے احوال میں سے، کفر کی کیفیات میں سے وہ کیفیات جو کافرانہ کیفیات ہیں، مومنانہ نہیں ہیں۔ اگر آپ ان سے طائب ہو جائیں اور اپنے آپ کو ان سے پاک کر لیں اور کلیتاً زندگی بھر کے لیے عہد کر لیں کہ جب کوئی وقت آئے آپ کے جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، بتائیے جھگڑے کام کرنے کے ہوتے ہیں یا عزت اور ریکگنیشن اور عہدہ اور منصب پر ہوتے؟ جھگڑے کس پر ہوتے؟ عہدے اور منصب کے جھگڑے ہوتے، کام پر تو نہیں نہ ہوتے۔ کبھی اس پر بھی آپ کا جھگڑا ہوتا ہے بھئی یہ سین ہے ادارے کا، فوری صفائی کر دے، تو کوئی کہے میں نے کرنی ہے، دوسری بہن کہے میں نے کرنی ہے، تیسری کہے میں نے کرنی ہے، اور تینوں گتھا گتھا ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے کرنی ہے صفائی، تو دوسری نہیں کرنے دے رہی۔ کبھی زندگی میں اس پر جھگڑا ہوا جی؟ وہ تو اگر تین بہنیں کری ہوں اور ایک کہہ دے میں نے کرنی ہے، دوسرے کہیں چلو اچھا بہن میں آپ کے لیے قربانی دیتی ہوں، قربانی دیں گے نا کہ کوئی بات نہیں میں قربانی دیتی ہوں آپ صفائی کر لیں، اتنے من بوجھ ہے اٹھانا ہے، ایک بہن کہے میں اٹھاؤں گی، دوسری کہے میں اٹھاؤں گی، تو کیا کہیں گے؟ اچھا بہن کوئی بات نہیں میں آپ کے لیے ودرا کرتی ہوں، قربانی دیتی ہوں، قربانی دے گی۔ جھگڑا اس پر نہیں ہوتا، جھگڑا ہمیشہ ہوتا ہے جب ریکگنیشن کی باری آتی ہے، رسپیکٹ کی باری آتی ہے، عہدے کی، منصب کی، آفس کی، ان چیزوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، جس بات پہ میں خاص نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، جس بات پہ جھگڑا ہو جائے پتہ چلا کہ اصل مقصد ہی یہ تھا جس کی خاطر سب کچھ ہو رہا ہے۔ بات پہلے نہیں کھلتی، بات اس وقت جا کے کھلتی ہے جب نوبت جھگڑے کی آتی، نوبت جھگڑے کی جب نوبت آتی ہے تو حقیقت کھلتی ہے کہ یہ سارا جھگڑا ہی مقصود تھا، جھگڑے نے راز کھول دیا۔ لیکن اب میں ایک بات بتاؤں ہوتا کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ سوچیں گی کہ ہم جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارے دلوں میں تو وہ منصب کا لالچ نہیں ہوتا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں راز سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری اس گفتگو پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کی مان لی کہ وہ اگر جھگڑا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری محنت بھی ضائع گئی اور اسی مقصد کے لیے تھی جس مقصد کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گی کہ نہیں، جب ہم کام کر رہی ہوتی ہیں اس دوران تو یہ آفس یا یہ صدارت یا یہ نظامت یا تنظیم یا عہدہ یا آرگنائزیشن یا عزت یا شان شوکت، یہ چیزیں تو ہم اس لالچ کی خاطر تو نہیں کر رہی ہوتی، ہمارے دل میں تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مصطفی انقلاب کا مشن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو، ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، آپ اس لیے کر رہی ہوتی۔ یہ بھی میں خود آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ سوال کریں گی آپ کا سوال درست ہوگا، میں یہ بات منسوب نہیں کر رہا کہ اس کام کے دوران آپ اس مقصد کی خاطر، لالچ کی خاطر کر رہی ہوتی ہیں۔ جب کر رہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو مخلص سمجھتی ہیں اور مخلص ہوتی بھی، تو سوال یہ ہوا کہ پھر وہ خرابی کہاں سے جنم لے گئی؟ وہ جو عہدے کے لیے فساد ہوا اور اس کی خاطر ہو رہا تھا وہ یہ کہ اس وقت آپ کے پاس وہ عہدہ، وہ سیٹ ہوتی ہے، عہدہ اور سیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو خوب آپ شربت پانی پلا دیں اور اس کی پیاس نہ رہے، بجھ جائے، سیراب ہو جائے اور سیر ہو، تو پھر وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوگا، بھاگ دوڑ کرے گا، وہ پیاس کی خاطر نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں کوئی شربت کا، کسی بوتل کا، کسی پیور جوس کا کوئی لالچ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پیٹ تو پیور جوس سے بھر چکا ہے اور گنجائش ہی نہیں پینے کی۔ یعنی پیور جوس سے بھر چکنے کا مطلب کیا ہے کہ صدر تو وہ بن چکا ہے، تو طلب کس چیز کی جو ہو سکتی تھی وہ تو اس کی جیب میں، پیٹ بھر گیا، آپ بات کو سمجھ گئے، سیر ہے، لہذا اب اس کے ذہن میں وہ گمان ہی نہیں جاتا کہ پیاس کیسی اور بھوک کیسی، کہ بھرا ہوا ہے۔ لہذا اب وہ جو کام کرتا ہے پیٹ بھر جانے کے بعد وہ اپنے خیال میں مخلص ہو کر رہا ہے، اللہ اس کو اجر بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیتا ہے، مگر یہ اندازہ اس وقت نہیں ہوتا جب وہ سیر ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے پیٹ،
یہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ پانی یا جوس موس ختم ہو جائے اور وہ پھر پیاسا ہوتا ہے. پیاسا ہو اور پھر شربت یا جوس یا 7 اپ یا کوئی چیز کوک بھی پڑی ہو اور پھر کئی پیاسے ہوں، گلاس ایک ہو اور ساروں کی پیاس ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اس کوک کے لیے مرتا ہے اور کون جیتا ہے. آیا یہ دوسرے کو دیکھ کر خود شدت پیاس کی حالت میں رک جاتا ہے؟ یعنی آپ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں آئیں، آگے تھوڑا سا سایہ ملے، درخت کے چند پتوں کا تھوڑا سا سایہ ہو، سخت گرمیوں کا موسم ہو. اب وہ سخت گرمیوں کا موسم، یہ مثال بھی آپ چونکہ پیرس میں رہتی ہیں تو بھول چکی ہوں گی، جب کبھی جون جولائی اگست میں پاکستان آئیں تو میری مثال کو یاد کریں تاکہ مثال وہاں پھر آپ کو یاد آ جائے گی. یہاں تو وہ موسم نہیں رہا شدت کا، سخت گرمی کا موسم، دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر چل کے آ رہی ہیں 8-10 بہنیں، آگے تلاش ہے دور سے ایک سائے کی اور سایہ نہیں مل رہا. سایہ دور سے ایک تھوڑا سا سایہ ملتا ہے چند پتوں کا، 2-4 شاخوں کا، اور مشکل سے اس میں ایک ہی آ سکتا ہے، اس کے نیچے ایک ہی کھڑا ہو سکتا ہے. ہر کوئی اس تلاش میں ہے کہ میری جان بچ جائے، سائے میں آ جاؤ. اب وہ لمحہ ہے کسی شخص کی ایمانی اور قلبی کیفیت کو ناپنے کا کہ سایہ ایک کے لیے ہے اور طالب 10 طلبگار اور ہر ایک کے پاؤں جل رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون قربانی دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. وہ لمحہ ہوتا ہے ڈٹرمن کرنے کا جب ایک چیز میسر نہیں ہوتی اور اس کی طلب کی کیفیت، پیاس پیدا ہو جاتی ہے اس کی، اور عہدہ یعنی سایہ ایک یعنی صدارت ایک ہوتی ہے، سایہ ایک یعنی نظامت ایک ہوتی ہے، ناظم ہونا یا تنظیم کا عہدہ یا منصب یا چیئرمین یا کوئی بھی آپ لے لیں، وہ عزت کی جگہ کرسی ایک ہوتی ہے. طلبگار 5 10 15 ہوتی ہیں، 2 4 5 ہوتی ہیں، اور سب کی پیاس شدت کی ہوتی ہے. اور اس وقت ہر ایک کو یاد آتا ہے میں نے ایک سال اتنا کام کیا، میں نے اتنا کام کیا، دوسری کہتی میں نے اتنا کام کیا، تیسری کہتی میں نے اتنا کام کیا. تو وہ سارا جو سنا رہی ہیں، اب آپ خود سوچیں، میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں، ان سے کوئی پوچھے یہ جو اس ایک کرسی کے لیے سارے کام سنا رہی ہیں، یہ کام اسی کے لیے کیے تھے؟ جب کرتی تھی تب تو کہہ رہی تھی نہیں اللہ کے لیے کر رہی ہیں. اب میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اس وقت تو ہر کوئی کہتی تھی نہیں اللہ کے لیے کر رہی. کیوں؟ اس وقت اللہ اس لیے یاد تھا کہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کرسی کی طلب نہیں تھی، وہ میسر تھی، وہ جگہ میسر تھی. بھائی بھی سن لیں، اس وقت یہ اللہ اس لیے یاد رہتا ہے، اخلاص اس لیے یاد رہتا ہے کہ عہدہ اور منصب لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو جو لینا تھا وہ تو اس کے پاس ہے، لہٰذا وہ مخلص ہے، اخلاص سے کام کر رہا ہے. لیکن اس کے اخلاص کی جانچ اس دن ہوتی ہے کہ جب وہ اس سے ہٹتا ہے اور کسی کو اس پہ بٹھانا ہوتا ہے. تو ایک جگہ ہوتی ہے، 3-4 طالب ہوتے ہیں، تب وہ آدمی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اس وقت اپنے دلوں میں جھانکیں اور من میں جھانک کر خود اپنا سیلف انالیسس کریں، ذاتی تجزیہ کریں، اور آپ کو خود اندر سے جواب مل جائے گا کہ میں کس کے لیے کر رہا تھا. اس وقت اگر طلب سر اٹھائے اور طلب پریشان کرے، الجھاؤ پیدا کرے، ذہن الجھے اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسان پلاننگ کرے اور اس کے لیے ایفرٹ کرے اور دوسرے کے بیٹھنے سے دل خوش نہ ہو، دوسرے کے بیٹھنے سے دل خوش نہ ہو، اگر دل کی کیفیت یہ ہو تو وہ سجدے میں گر کے توبہ کرے اللہ کے حضور کہ باری تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرما. بولیے مجھے اخلاص عطا فرما. کیوں؟ اخلاص تب ہوتا اگر دوسرے بھائی یا دوسری بہن کو اس کرسی پر بیٹھتا دیکھ کر میں سمجھتا کہ میری صلاحیت زیادہ ہے، مگر اس کو بیٹھتا دیکھ کر میرا دل خوش ہو. ایک ہوتی ہے مسکراہٹ جو کوشش سے منہ پر آپ ساری لا سکتی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں نا ذرا مسکرائیں، ساری مسکرا پڑیں گے. ایک مسکراہٹ وہ ہوتی انسان کے بس میں، انسان کے بچے کو مار بھی پڑی ہو، رو رہا ہو تو کہیں نا بیٹے روئیں، تو وہ بھی تھوڑا سا رو ہنس کے دکھا دیتا. ایک ہوتا ہے ہنس کے دکھانا، وہ نہیں. اس وقت دکھائیں نہیں، دیکھیں. اگر دل ہنس رہا ہے اور دل خوش ہے، چلو میرے بھائی نے ذمہ داری اٹھا لی، اب میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا. اگر دل اس کیفیت میں خوش ہے تو پھر سجدے میں گریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا کرم ہے
تو مجھے استقامت عطا فرما، اور اگر دیکھیں اس وقت دل میں رنج ہے تو پھر سجدے میں گریں، توبہ کریں، معافی مانگیں کہ مولا تو نے مجھے اپنے کام کی توفیق بھی دی ہے، توفیق تو دی ہے، مگر مجھ پر مزید کرم کر کے مجھے اخلاص بھی دے کہ میں تیرا کام کروں جیسے پہلے سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کرتی رہوں اور کروں، مگر وہ کام صرف تیرے لیے ہو مولا۔ ان لالچوں سے دل پاک ہو جائے۔ معروف ہے، بعضوں نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، بعضوں نے کہا ویسے کسی اور بزرگ ولی اللہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ان کا سامان تجارت گیا ہوا تھا باہر، سامان تجارت، تو خبر آئی کہ وہ بحری جہاز میں تھا، وہ بحری جہاز ڈوب گیا سمندر میں، سارا کچھ غرق ہو گیا۔ مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے آ کے ان کو خبر سنائی کہ حضرت وہ جو سامان تجارت تھا بحری جہاز میں، وہ سارا جہاز ڈوب گیا اور سب کچھ غرق ہو گیا۔ لاکھوں روپے کا سامان تجارت تھا، کروڑوں کا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بات سن کر اپنا سر جھکایا، اس طرح نیچے مراقبہ کر لیا، مراقبہ کر کے تو پھر کہا الحمدللہ، ہنس کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بات گزر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے، مجلس میں سے اٹھے نہیں تھے، پھر خبر آ گئی کہ حضرت وہ پہلی اطلاع غلط تھی، وہ جہاز نہیں ڈوبا، وہ خیر و عافیت سے سلامت لگ گیا، اور وہ بازار میں سامان تجارت آپ کا بک رہا ہے اور بڑا نفع آ رہا، بڑا نفع آ رہا۔ آپ نے پھر سر جھکایا، آنکھیں بند کی، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ جو مرید اور معتقد مجلس میں حاضر تھے، جنہوں نے دونوں مرتبہ یہ منظر دیکھا الحمدللہ کہنے کا، انہوں نے سوال کیا حضرت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب لاکھوں روپے کے نقصان کی خبر ملی تب بھی آپ نے ہنس کے مسکرا کے کہا الحمدللہ، جب لاکھوں روپے کے نفع کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ۔ ہم سمجھ نہیں سکے کہ ماجرا کیا تھا۔ فرمانے لگے بات یہ ہے، میں نے جو الحمدللہ دونوں بار کہا، میں نے اس نہ نفع پر کہا نہ نقصان پر کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اس سامان تجارت کے لٹ جانے، ڈوب جانے، جہاز کے غرق ہو جانے کی خبر ملی، بہت بڑا نقصان تھا، میں نے فوراً اپنے دل کو دیکھا کہ یہ اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کے میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو دل کو دیکھا تو میں نے اپنے دل کو اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کر بھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے شکر میں مطمئن پایا، اور اللہ کی رضا پر راضی پایا، اس کی قضا پر راضی پایا، مطمئن پایا۔ تو میں نے دل کی اس استقامت کی حالت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ تو نے میرے دل کو اس دنیاوی نقصان کے اثر سے بچایا، محفوظ رکھا۔ پھر جب نفع کی خبر ملی، پھر میں نے دل کو دیکھا تو دل اس خبر پر بھی خوش نہیں ہوا تھا، جیسے پہلے اس کو رنج اور ملال اور غم نہیں ہوا تھا، اس طرح دوسری بار اسے خوشی نہیں تھی، دل اسی حال میں مست اور مگن تھا اللہ کی یاد میں۔ تو میں نے اس کی استقامت پہ دونوں بار شکر کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرے دل کو نہ دنیاوی نفع سے خوشی ہے نہ دنیاوی غم سے غم ہے۔ جب دل دنیا کے ان معاملات سے اس طرح لا تعلق ہو جاتا ہے، دنیا کے معاملات سے، اور اپنے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اور اس کی کیفیتیں اللہ کی تعلق کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، سمجھیں کہ وہ مقام اخلاص کا ہوتا ہے، تب جا کر اس کام کی برکتیں پیدا ہوتی، اس کام سے برکتیں پیدا ہوتی۔ اب ایک آخری بات، وہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے شاید اللہ کی ذکر میں یا اس کی یاد کے بیان میں کسی موقع پر 1-2 بار بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بڑے عابد اور زاہد تھے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے بھی بیان فرمایا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا۔ ایک بڑے بڑی بزرگ تھے، عابد زاہد تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں، اور ان کو 70 برس گزر گئے تھے ایک پہاڑ کی غار میں اللہ کی عبادت کرتے، 70 برس۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی بھیجی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اس پہاڑ کے دامن میں جا، میرا ایک بندہ 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کے میرا ایک پیغام پہنچا۔ عرض کیا باری تعالیٰ کیا پیغام؟
فرمایا اسے یہ پیغام پہنچا دے کہ تو نے 70 سال عبادت کی، ہم تمہاری عبادت کو رد کرتے ہیں، نامنظور کرتے ہیں۔ 70 سال کی عبادت کو بولیے نامنظور کرتے ہیں۔ یہ پیغام سنا، اللہ کے پیغمبر حیران بھی ہوئے، تشریف لے گئے، حیران بھی اور اس بات پہ کہ عبادت بھی 70 سال کی تھی، اللہ نے نامنظور بھی کر دی، رد بھی کر دیا، مگر جس کو نامنظور کیا ہو اس کی طرف مجھے بھیج کے پیغام بھی پہنچا رہا ہے۔ جو نامنظور اور رد ہو جائے اسے اللہ کا پیغام تو نہیں جایا کرتا، پہنچایا پیغام، جا کر کہا بزرگوں کو دیکھ کر کہ آپ 70 سال سے یہاں عبادت میں مصروف۔ عرض کیا ہاں اللہ کے پیغمبر میں عبادت میں مصروف ہوں 70 سال سے، اللہ کا پیغام آیا ہے آپ کی طرف۔ بس ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ ان کا پھول گیا، کھڑے ہو۔ کیا پیغام؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہاری 70 سال کی عبادت رد کر دی، نامنظور کر دی۔ بس یہ بات سن کر وہ خوشی سے وجد میں آ گئے، جھومنے لگ گئے وجد میں، اور خوشی سے چہرہ پھر اٹھا، تمتما اٹھا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ 70 سال کی عبادت آپ کی برباد ہوئی، ضائع ہوگی، اللہ نے نامنظور کر دی، آپ تو چیخ جاتے اور چیخ کے مر جاتے، اتنا بڑا نقصان تھا، اس کے برعکس آپ کھڑے ہو کے خوشی سے وجد کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے میرا کام، اب یہ میں آخری کلمہ نصیحت جس پر گفتگو آج کی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے بس یہ سبق ہے میرا، یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی اس درجے پہ پہنچ جائے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر یہ کہتا ہوں کہ اس راہ پر چلیں جو بتا رہا ہوں، اس راہ پر چلیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، بس کہنے لگے کہ میرا کام اپنی عبادت کو منظور کرنا یا نامنظور کرنا میرا کام نہیں تھا، میرا کام تو عبادت کرتے رہنا تھا، میرا کام تو بندگی تھا، میں تو بندہ تھا، میرا کام بندگی تھا، میرا کام عبادت تھا، سو میں بندگی کرتا رہا، میں عبادت کرتا رہا، نوکری کرتا رہا، منظور کرے یا نہ منظور کرے یہ مولا کا اس کا کام ہے، تو وہ جو چاہے کرے، میرا حق ہی نہیں کہ میں اس میں مداخلت کروں، اور خوشی سے اس لیے وجد کر رہا ہوں کہ چلو بے شک اس نے نامنظور کر دیا مگر کسی نہ کسی کھاتے میں نام تو آ گیا، اللہ کے محبوب حقیقی کے شمار میں تو آ گیا، اس کے حساب و کتاب میں تو آ گیا ہے نا میرا نام، کہ چلو نامنظوروں میں ہی صحیح مگر اس نے کسی کھاتے میں تو درج کر لیا، اور مجھے یاد تو کیا، اور مجھے پیغام تو بھیجا کہ نامنظور کر لیا، بس میں اتنی پر خوش ہوں، میرا کام ہو گیا۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے اخلاص کا، اخلاص کا اعلیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو، اللہ کی نوکری کیا کرو، اللہ اس کے رسول کی نوکری کیا کرو مخلص ہو کر۔ کیا؟ مخلص ہو کر، اور ساری بندگی اور ساری اطاعت اسی کے لیے ہو، کوئی اور غرض دل میں نہ آئے، کوئی اور طلب دل میں نہ آئے، کوئی اور حرص دل میں نہ آئے، کوئی اور لالچ دل میں۔ اللہ پاک ہم سب کو، مجھے، آپ کو، آپ کے ہمارے بھائیوں کو، ویمن لیگ کو، بچیوں کو، منہاج القرآن کے رفقا کو، تنظیمات کو، جملہ لوگوں کو اللہ پاک اپنی اطاعت، بندگی اور حضور علیہ السلام کی غلامی اور نوکری میں لے لے قبول فرمائے، اور اخلاص کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور قربت کے سوا کوئی اور شے درمیان میں طلب کے لیے نہ رہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مصطفی انقلاب اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور قربت اور قبولیت کی منزل تک پہنچا۔ دراصل شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے اللہ کے دین کا کام اچھا ہو رہا ہے اور لوگ مل جل کر حضور علیہ السلام کے دین کی امت کی خدمت کر رہے ہیں اور کام خیر کا، نیکی کا کام آگے بڑھ رہا ہے، شیطان اتنا ہی پریشان ہو جاتا ہے، اتنا ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر زیادہ توجہ کر لیتا ہے، ڈیرے لگا لیتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں خرابی پیدا کروں، اور یہ راز یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑا طریقہ شیطان کی خرابی پیدا کرنے کا مسلمانوں میں، بھائیوں بہنوں میں پھوٹ پیدا کرنا۔
سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا شیطانی حملہ کیا ہے؟ بولیے، پھوٹ پیدا کر۔ تحریک منہاج القرآن کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ یہ مصطفی انقلاب کا مشن ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مشن ہے۔ اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ ہے۔ چونکہ اللہ کی برکات ہیں اور حضور علیہ السلام کے فیوزات ہیں اس مشن پر، لہذا جتنا اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے اتنی ہی شیطان کو زیادہ تکلیف، اتنی ہی شیطان کو زیادہ تکلیف، ناقابل برداشت حد تک تکلیف۔ لہذا جہاں وہ دیکھتا ہے، جہاں تو کام ابھی شروع ہوتا ہے ابتدا میں، تو اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی، وہ اور اس کی بڑی مصروفیات ہوتی۔ ایک فرانس پیرس ہی تو نہیں ہے نا، اس کے لیے ناروے بھی ہے، وہاں بھی اس نے جانا ہے، اس کو پتہ ہے وہاں بھی منہاج القرآن کا کام ہو رہا ہے بھائیوں اور بہنوں میں۔ اس کے لیے ڈنمارک ہے، وہاں بھی جانا ہے، وہ ہر طرف چکر لگا چکا۔ پہلے 6-7 سال ڈنمارک میں اس کے بہت ذرا گھر تھا بنایا ہوا، اکثر زیادہ ڈنمارک توجہ دیتا تھا۔ خدا نے اس کا سر کچلا اور مار دیا، پھر وہ ناروے قریب تھا، وہاں جا گھسا۔ یعنی یہ کوئی آپ کا تنہا کارنامہ، یہ مت فکر کریں کہ ہم نے یہ کر دکھایا، آپ نے اکیلے نہیں کر دکھایا، آپ کی جو سینئر بہنیں پہلے کر کے دکھا چکی اور مرد بھی کر کے دکھا چکی۔ اللہ پاک نظر نہ لگائے آپ کے بھائیوں کو اور آپ کو، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو ناروے جا پہنچا۔ اب وہ ناروے میں گھسا ہوا ہے، کچھ نکل گیا، کچھ ابھی رہتا، پچھلا دھڑ بھی ہے اس کا واقعہ۔ اتنے میں وہ لندن جا پہنچا۔ لندن پہنچتا پہنچتا وہ پل کے بڑا اژدہا اور بہت بڑا اژدہا بن چکا تھا۔ پھر وہاں حملہ آور، جہاں دیکھتا ہے کہ کام آگے بڑھ گیا اور سب سے آگے بڑھ گیا اور کام میں قوت آ گئی، وسعت آ گئی، فروغ آ گیا، تیز رفتاری آ گئی، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام بڑھ رہا ہے، بس وہاں پہنچ جاؤ۔ تو وہاں اس نے 2 سال حملے جاری رکھے، 2 سال حملے جاری رکھے۔ اب اللہ کا شکر ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہاں بھی وہ مر گیا، وہاں بھی وہ مر جائے گا، اور مر گیا۔ اب یہ اتفاق سے لندن سارا 3 گھنٹے کی تو ساری ٹرین ہے، 3 گھنٹے کی تو ساری ٹرین ہے جی، اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فیری ہے ساری، فلائٹ 8 گھنٹے کی ہے، تو اس کو تو فلائٹ کی ضرورت بھی نہیں، اس کی تو اپنی فلائٹ سے، اس کی تو ورلڈ وائڈ اپنی فلائٹ چلتی ہے شیطان کی۔ شیطان جو ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترون، وہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے لمحہ بلمحہ، اور اس کا ایک قبیلہ ہے، اس کے بچے ہیں، بچونگڑے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے شتونگڑے ہیں، اس کا لشکر ہے، سپاہی ہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور جہاں سے آپ نہیں دیکھتے وہ چھپ چھپ کے ادھر سے حملہ کرتے۔ تو لندن اور فرانس کا تو سفر ہی کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اب لندن میں میرے آخری دن آ رہے ہیں، یہاں اس نے وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب میں اپنے انجام کو پہنچ گیا، مارا جاؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کچلا جاؤں گا، چلو اگلا کوئی گھر بناؤ، اس نے فوری پیرس کو دیکھا، یہاں پہنچ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل یہاں بھی مارا گیا، مارا گیا یا نہیں؟ ہم سب ایک ہی طرف ہو جائیں، اور وہ کون سی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی، اللہ برکت دے آپ، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔